نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج میرا عنوان اور گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ یوم آزادی پر مسلمانوں اور اہل وطن کا کردار کیا رہا ہے، یہ موضوع ہے۔ چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پورے سال میں 2 دن ایسے ہیں جو بڑے عظیم ہیں۔ ایک تو ہے 15 اگست، جو ایک آدھ دن کے بعد ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ دن بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ اس دن کو حاصل کرنے کے لیے اور انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اور عوام الناس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ایک ہے 26 جنوری کا دن۔ 15 اگست کو تو یہ ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری کو ہندوستان کا قانون نافذ ہوا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ 15 اگست کے عنوان پر ہے کہ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے کیا کیا محنتیں کی اور کیا کیا قربانیاں دی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ انگریز ہمارے ملک میں کب آیا۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انگریز 1599 میں ہندوستان آیا اور تجارت کی غرض سے آیا، اور سب سے پہلے ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ایک ضلع ہے سورت، وہاں یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اپنے کاروبار کو بڑھایا، اور وہاں کے لوگوں نے ان کا احترام کیا، ان کی بہت زیادہ رعایتیں کی۔ یہی رعایت کرنا آگے چل کر مہنگا پڑ گیا۔ بہرحال یہ لوگ اپنے قدم جمانے لگے، اور 1707 عیسوی تک ان لوگوں نے کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں کیا، چونکہ اس وقت تک جو حکومت تھی وہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ تو ان کی حکومت میں ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ظلم و ستم کا بازار گرم کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے اس مقصد میں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پیش قدمی کریں۔ لیکن جیسے ہی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پلاسی کے میدان میں جنگ کی ہے، اور ان کا مقابلہ سب سے پہلے جو ہوا ہے وہ سراج الدولہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ ان کا مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں سراج الدولہ کا جو وزیر تھا میر جعفر، وہ ان سے مل گیا، جس کے نتیجے میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1764 میں پھر انہوں نے بکسر میں مقابلہ کیا اور زور آزمائی کی۔ اس وقت ان کا مقابلہ شاہ عالم بادشاہ سے تھا۔ اس وقت بھی شاہ عالم کو شکست ہوئی، اور یہ لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ میسور میں ایک شخص ہے جو ہمارے آڑے آ رہا ہے، وہ ہے ٹیپو سلطان۔ تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو اپنے راستے کا سب سے بڑا روڑا سمجھا، اور پھر ان سے جنگ کی۔ چنانچہ 1799 میں
وہ بھی اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو رخ کیا ہے وہ دلی کا رخ کیا ہے، اور وہاں کے بادشاہ کو، جو وہاں کا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو قید کیا۔ جب علماء کرام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں انگریزوں سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی کا اثر تھا کہ بعد میں چل کر ہمارے اکابرین میں سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا اور گاؤں گاؤں شہر شہر یہ لوگ چلے اور وہاں جا کر اس پیغام کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف نفرت کو پیدا کیا۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے رنجیت سنگھ سے، چونکہ اس نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلے اس سے مقابلہ کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر انگریزوں سے مقابلہ کر لیا جائے گا۔ لیکن خدا کا کرنا کچھ اور ہی تھا، اس لیے ان حضرات کو بھی وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ حضرات شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1857 کا معرکہ آتا ہے۔ 1857 میں ہمارے علماء کرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، یہ لوگ جنگ میں شریک ہوئے اور حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ یہ شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال علماء کرام نے اس طریقے سے قربانیاں پیش کی ہیں، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی، ان کا دور آتا ہے۔ انہوں نے تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال۔ ان کی تحریک بالکل کامیاب ہونے کو تھی کہ یہاں بھی اپنا ہی نے غداری کی، اور وہ تحریک انگریزوں کو پہنچا دی، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے فوراً علماء کرام کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں 3 سال کچھ مہینے رہنا پڑا اور وہاں کی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ برادران وطن کو ساتھ لیا جائے۔ چنانچہ مہاتما گاندھی جی کو اپنا ہیرو بنایا اور پھر پورے ملک میں جگہ جگہ ان کا دورہ کرایا۔ پھر سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے اور انگریزوں کے خلاف ہمیں لڑائی کرنی ہے، جس کے نتیجے میں یہ 15 اگست کا دن آیا، اور 15 اگست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تمام مسلمان اور برادران وطن کے اتفاق اور اتحاد سے یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ تو اس لیے ایسا نہیں کہ یہ ملک صرف کسی خاص برادر کا ہے، بلکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں اس آزادی کے پیچھے بہت ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ان کی قربانیوں کو بالکل بھلا دیا گیا۔ گنے چنے صرف 1-2 نام لیے جاتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بھی یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہی خیال کرتا ہے کہ ہماری تو کوئی کارکردگی تھی نہیں، اس لیے بعض مسلمان اس دن کو مناتے بھی نہیں اور خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو 15 اگست آ رہا ہے، اس دن تمام اہل ہند سے میری درخواست ہے اور ہر مسلمان سے خاص طور سے میری درخواست ہے کہ سبھی اس دن کو منائیں اور اس دن خوشی کا اظہار کریں اور ترنگا جھنڈے کو پھہرا کر خوشی کا اظہار کریں۔